السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، جب دنیاوی تقاضوں کی وجہ سے دعوت کے تقاضے آگے پیچھے کیے جانے لگیں تو مولانا محمد یوسف صاحب فرماتے تھے کہ مجاہدہ ناقص، اور اس ناقص مجاہدے کے اثرات بھی ناقص ہی مرتب ہوں گے۔ یہ وقت کی پابندی اپنی طبیعتوں کو بدلنے کے لیے ہے۔ پھر ایک طبقہ اس ابتدائی محنت سے وہ وجود میں آئے گا کہ اس طبقے پر جس وقت دن میں یا رات میں تقاضا ڈال دو وہ تقاضے پورے کرے گا، لیکن جو طبقہ اپنے کام کے ساتھ دعوت کو ملا کر جیسے کیسے ترتیب دے دے تو یہ بھی وہ طبقہ ہوگا جو ابھی دعوت پر نہیں آیا۔ پھر جن کے دعوت کے تقاضے ان کے دنیاوی تقاضوں سے مغلوب ہیں، یہ بھی عوام الناس ہیں اور یہ بھی مدعوؤں کی سطح ہیں، کیونکہ ہر مسجد کا ایک مجمع ہوتا ہے اور ہر مسجد کا ایک عملہ ہوتا ہے۔ ابھی تو مسجد کے عملے کے 6 روزہ، مسجد کے عملے کی تعلیم، مسجد کے عملے کے 4 مہینے، مسجد کے عملے کے گشت، جن چند ساتھیوں پر ذمہ داری ہے جو ذمہ دار ہیں اور پوری امت کو اس محنت پر لانے کی نیت کیے ہوئے ہیں، ابھی تو ان پر محنت ہو رہی ہے کہ تم تو 6 روزہ لگاؤ، تم تو 2 گز کی پابندی کرو، تم تو 2.5 گھنٹے لگاؤ۔ دوسری طرف مسجد کا مجمع ہے جسے ان اعمال پر لانا ہے تاکہ وہ نبوت والی محنت پر آ جائیں۔ میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، جس طرح نماز کی صفیں ہوتی ہیں اسی طرح کام کرنے والوں کی بھی صفیں ہوتی ہیں۔ ایک پچھلی صف میں آدمی آتا ہے، آخری رکعت میں آ کر شامل ہوتا ہے، اپنی 3 رکعت پوری کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ ایک امام کی سطح ہے، ایک امام کے پیچھے والی صف کی سطح ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں جو عقل مند اور سمجھدار ہے وہ میرے پیچھے کھڑے ہوں۔ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر کسی موقع پر کوئی تقاضا تم سے متعلق آ گیا تو امام بولے گا نہیں، صرف اشارہ کرے گا انگلی سے اور اپنی جگہ سے ہٹ کر ایک آدمی کو پیچھے سے اپنی جگہ بلا کر کھڑا کر دے گا۔ میرے دوستو، وہ طبقہ کہاں ہیں؟ حضور نے ایسے کام کرنے والے آدمی بنائے کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے پر دیکھو آپ کا وقت تمام نبیوں کے مقابلے میں سب سے کم، کہاں 950 سال نوح علیہ السلام کے اور کہاں 23 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن اس 23 سال میں آپ نے وہ عملہ تیار کیا کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے پر کام کارائی کے دانے کے برابر بھی نقصان نہ ہوا۔ اتنا بھی نقصان نہ ہوا کہ زکوٰۃ نہ دینا تو دور کی بات ہے، زکوٰۃ میں دی جانے والی رسی اگر اس کو بھی کوئی دینے سے انکار کرے گا، اس کے لیے ترغیب دینے والے نہیں، فتویٰ دینے والے نہیں، اس کے لیے قتال کرنے والے موجود ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ جب ہوتا ہے جب ہر کام کرنے والا، ہر ساتھی کو اس سطح پر لانے کی محنت کرتا ہے جو سطح اللہ کے یہاں مطلوب ہے، تب وہ عملہ وجود میں آتا ہے جو نبوت کے بعد نبی کے کام کو سنبھال لیتا ہے۔ آپ نے ہر استعداد کا آدمی تیار کیا، یہاں تک کہ ایسا بھی آدمی تیار کیا کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو حضرت عمر کے اندر نبی والی استعداد پیدا فرمائی، جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں اور جو عمر چاہتے ہیں اللہ کی طرف سے اس کا حکم آ جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ اگلی صف والے جب بنتے ہیں جب ان کی قربانیاں اتنی ہو جائیں کہ یہ امام ہونے کی سطح پر آ جائیں کہ امام کو جب کوئی ضرورت پیش آ جائے یا اس کا وضو جاتا رہے یا کوئی عذر پیش آ جائے تو وہ زبان سے بولے بغیر اشارے سے اتنی جلدی پیچھے والے آدمی کو آگے کرتا ہے، اور جہاں سے امام نے عمل کو چھوڑا ہے وہ وہیں سے شروع کر دیتا ہے، یعنی اتنا بھی فاصلہ نہیں ہوتا کہ امام کا کوئی عمل چھوٹ جائے۔
حضور کا حضرت اسامہ کے لشکر کو بھی روانہ کرنے کا یہی مطلب تھا کہ ہم جا رہے ہیں، لیکن اسامہ کے لشکر کو اتنی بھی دیر نہ ہو کہ جس سے نبوت سے امت کی طرف کام کے آنے میں کوئی فاصلہ ہو جائے۔ میرے دوستو، اس تقاضے کے آدمی بنانا اور آدمی بنا کرتے ہیں قربانیوں سے۔ اس کام میں ہر ایک اپنی قربانی کے بقدر آگے بڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ہر آدمی کا انتخاب اس کی نیت اور طلب پر ہوتا ہے۔ میرے دوستو، کوئی کسی کو اس کام کو کرتا ہوا دیکھ کر خود کام کرنے لگے تو اس آدمی کو ابھی سمجھ لینا چاہیے کہ اس آدمی کے بعد میں کام میں نہیں رہ پاؤں گا، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا پہلا خطبہ یہی تھا کہ جو لگے ہوئے تھے محمد کی وجہ سے اپنا معبود ان کو بنا کر، وہ تو یہ سوچ لیں کہ بھائی ان کا تو معبود ختم ہو گیا، اور جو اللہ کے لیے لگا ہوگا اسے استقامت حاصل ہوگی، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مشورے والے جس کو آگے بڑھا دیں، جس کو چاہیں پیچھے کر دیں۔ کیا مشورہ والے کر سکتے ہیں ایسا؟ اسی لیے شکایتیں بھی ہوتی ہیں کہ فلاں کو فلاں آگے بڑھا رہا ہے۔ نہیں دوستو، جو بھی تقاضے آتے ہیں، چاہے مسجد کی جماعت پر، چاہے مشورے کی جماعت پر، وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ مشورے والے تو ان تقاضوں کو تقاضے والوں تک پہنچانے کا صرف سبب ہیں۔ جیسے برتن میں دودھ لانا تو دودھ کے لانے کا سبب یہ برتن ہے، ورنہ دودھ تو تھنوں میں اللہ کے خزانے سے آیا ہے۔ دعوت کے تقاضے اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان تقاضوں کے پورا کرنے والے منتخب کیے جائیں۔ اللہ ہی جانتے ہیں کہ کام کس سے لینا ہے، بس ہم اپنے آپ کو قربانیوں کے لیے تیار رکھیں اخلاص کے ساتھ۔ نہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تم کون ہو، اور ہم کس کے تھکنے کو بھی نہیں دیکھتے کہ آدمی اپنے کام میں کتنا تھک رہا ہے۔